اب آپ کو ڈاکٹر ابرار کی نظم سناتی ہوں۔ عنوان ہے باز گشت۔ بارش سونے کا نام نہیں لیتی، روئے جاتی ہے ایک شرابور دیوار سے لپٹ کر، جس سے ایک خوشبو اور نیند رخصت ہو گئی۔ ایک پہاڑی راستے پر برستی ہے جس سے ہم کب کے گزر بھی چکے ہیں۔ ان سمتوں پر جہاں تمہارے کھو جانے کی نشانی ہے، گیلی مٹی پر قدموں کے گھاؤ دیکھ کر آنسوؤں کی طرح ٹپک رہی ہے۔ ایک خالی میز پر جہاں رہ جانے والی چائے کی پیالیوں میں بجھی سگریٹوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، ٹھٹھرتا کامتا ہوا کھڑا ہوں گزشتہ کی دیوار سے لگ کر، جہاں سے ایک کھڑکی صاف دکھائی دیتی ہے، سفید دودھیا پردوں کے عقب میں پیچھے بنتا ہوا ایک سایہ، دن اور رات، جو تمہارے دلان کی ہوائیں کہیں ساکت ہو گئے۔ وہ پل جو کسی کی میراث نہیں، اب میری بھی نہیں۔ سب جانتے ہیں بارش ابد کی طرح پڑتی ہے، مگر یہ بارش کوئی نہیں جانتا۔ موسیقی ہے یہ سکوت، سیرابی ہے کہ پیاس، مثال ہے کہ جدائی۔ دسمبر کی دور افتادہ ٹھٹرتی ہوئی اس رات میں کون اس بارش کو سنتا ہے، مگر تم اور میں، جو چھانٹوں کی طرح بدن پر برستی ہے، اور اس سے پرے نہیں، اس سے پرے کہیں گزری ہوئی ایک بارش کی باز گشت بن کر۔ بہت ہی دکھی، بہت ہی دکھی۔ کامیابی۔ کھیل بہت سے لوگ کھیلتے ہیں، میدان میں بہت سے لوگ اترتے ہیں، لیکن ان سب میں صرف 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیابی حاصل کرتے اور انعام پاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، ثابت قدم اور خوش قسمت لوگ۔ تھوڑا سا فرق۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں دیتا۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، اور امیری میں ہم خود لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دلچسپ و عجیب۔ ہاتھی اور چوہے کے دانت ساری عمر پڑتے رہتے ہیں۔ مینڈک ناک کے علاوہ کھال سے بھی سانس لیتا ہے۔ عورتوں کی نسبت مرد زیادہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کوئی گلیری نہیں پائی جاتی۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا۔ لکھے اب پڑھ رہی ہوں۔ الو کو مغرب میں دانش مند جبکہ مشرق میں بیوقوف خیال کیا جاتا ہے۔ کوے کی آواز۔ آسٹریلیا میں موت کی خبر، نیوزی لینڈ میں شادی کا پیغام، اور پاکستان میں مہمان کی آمد سمجھ لی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک انسان اپنی زندگی میں 1,40,600 کلومیٹر پیدل چلتا ہے۔ زبردست۔ اتنی گرمی، کتنے دن ہو گئے ہیں، خوفناک ترین گرمی ہے، بڑی حالت خراب ہو رہی ہے۔ آج تو مجھے اتنی گرمی لگی، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ باہر جانا تو پڑ گیا، پر توپا میری۔ اللہ پاک رحم کرے، سارے لوگ مل کے اللہ سے عاجزی کریں، دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ جگہ جگہ پاکستان میں آگ بھی لگی ہوئی ہے، بہت پریشانی کی بات ہے۔ اللہ رسول کا ذکر کم ہو گیا ہے، موبائل چل پڑے ہیں، بس وہی رات دن یہی کچھ ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پہلے اتنے لوگ ہوتے تھے، عبادت کرتے، ذکر کرتے، معافیاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے، اللہ کے ساتھ مہربانیاں کرتی تھی۔ ایسے موسم نہیں تھے، ایسی گرمی نہیں تھی، ایسی سردی بھی نہیں تھی۔ اب سردیاں آتی ہیں تو وہ بھی اس قدر خوفناک ترین، اور گرمیوں سے اس دفعہ بہت خوفناک آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر۔ ملک کے حالات بھی پریشان کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اچھے سے نیک لوگ ایسے ملیں۔ پاکستان کو آج تک بھی اتنا عرصہ گزرا ہے، بہت کم نیک لوگ ملے ہیں۔ جب سے قائد اعظم، ان کے سارے جو اچھے سے ساتھی چلے گئے ہیں، ہر دفتر میں، ہر جگہ ان پہاڑی جیل کٹھے ہوئے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں۔ جس کو کہتے تھے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، وہ سب یہ لوگ مل کے
غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، سارے مل کے پاکستان کی سلامتی اور خیر کے لیے دعا مانگیں، اور جو شیطان لوگ اللہ تعالیٰ ان کو زیر کرے اور سب کو نیکی کی ہدایت دے کہ ایک ہی جذبہ، ایک ہی بات دل میں رکھے کہ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان سے پیار کرنا ہے اور پاکستان کا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے دشمن کے منہ میں خاک ہو، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اچھا، بتانا تھا آپ کو کہ بھی گوڑ کا میں نے پڑھا ہے، میں گوڑ کا پڑھنا کیا، بچپن میں بھی گھروں میں گوڑ ہوتا تھا، آم کھاتے تھے، شکر ہوتی تھی، شکر کے شربت پینا بڑی صحت کے لیے چیزیں فائدہ مند تھیں۔ اب تو نئی چیزیں، ملک شیک آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں، اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، وہ اصلی خاص چیزیں وہ لوگوں نے ختم کر دی ہیں۔ گوڑ کے بارے میں نے پڑھا تھا، میں نے تو بچپن میں بڑا ہی کھایا، میں آپ کو کیا پتہ، اتنا بھی گوڑ ابھی مجھے بڑا پسند ہے، میں کھاتی ہوں، نظر آ جائے میں نہیں چھوڑ۔ گڑ کے اتنے بھی فائدے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ گڑ کھانے سے انسان کا جسم سماٹ رہتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کھانسی لگی تو آپ گڑ کھاتے ہیں، آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور کھانا کھانے میں کے ہضم کرنے میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو منہ بھی میٹھا میٹھا ہوگا تو زبان بھی میٹھی میٹھی ہوگی نا۔ ضرور کوشش کر کے دیکھیں گے، گڑ کھا کے رکھیں، سامنے رکھ لیں یا کسی چھوٹی سی بوتل میں ڈال کے آتے جاتے تھوڑے سے ٹکڑے۔ میں اس کو بہت پڑھتی ہوں، پھر پاس رکھ لیتی ہوں جب بالکل دل ذوف ہونے۔ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے جب پڑھائی کا کام کرو نا تو شوگر کم ہوتی ہے، جب محنت کرو تو جسم میں نمک کی کمی ہوتی ہے، اس وقت یہ دل کرتا ہے بھائی کوئی نمکین چیز منہ میں۔ وہ پھر میں ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایسے بنایا کہ جب وہ جس میں جب چینی کی کمی ہوتی ہے تو اس کو خود اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے بھائی کوئی میٹھی چیز کھاؤں، اور جب جس میں نمک کی کمی ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں نمکین چیز کھاؤں۔ تو دیکھیں الگ شان ہی ہے نا۔ نہیں تو اگر یہ ایسی کمی ہوتی ہے ہمیں نہ پتہ چلتا تو پھر تو ہمارے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو بڑی میں یہ بات جب پڑھی تھی بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور مسلم کے حساب سے بہت بہترین، بہت فائدہ مند بنائی ہیں۔ آج کل تو یہ ہم یہ نہیں کھاتے، وہ چھوٹے تھے ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن امی ہمیں پیار سے بہلا کے کھلاتی تھیں۔ مٹروں کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھی بڑے فائدہ مند ہیں، ہم تو اسے کچی سبزی بہت کھاتے تھے چھوٹے ہوتے نا، اور اتنی پیاری پیاری گاجریں، اتنی پیاری مولیاں تر ہوتی تھی، اتنی فریش ماستیاں گاؤں سے لاتی تھیں ٹوکری میں نا بار کے، تو بہت ہم نے کھائے ہیں۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں بھی، تربوز بھی رات کو ابا جی لاتے تھے، چھت پہ رکھتے تھے، تو سب اٹھ کے نماز پڑھنی صبح صبح منہ اندھیرے ناشتے سے بہت پہلے بھی۔ اس کا تربوز اتنے میٹھے ہوتے تھے، اتنے میٹھے، ان کو کیا بتاؤں، بہت کھائے ہیں بچپن میں، خربوزے، آم اور بہارے، پھل سے بڑے کھائے ہیں۔ اب تو بڑے عرصے سے میرا بڑا دل کر رہا ہے مجھے کہیں سے کوئی پھل سے نظر آ جائیں، اور تک بھی میں نے دیکھی نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھوں گی بھی۔ کافی عرصے سے میں کبھی کوئی نام لے لے تو بڑا میرے دل ایسے ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی پیارا پھل ہے، بہت مزے کا ہے۔ اس وقت لوگ یہ چیزیں زیادہ کھاتے تھے نا، انسانی صحت کے لیے، صحت بھی اچھی رہتی تھی، بیماری کی قوت بھی بڑھتی تھی، رنگ بھی خوب صاف ستھرے ہوتے تھے۔ اب یہ اتنی جو ہزار چیزیں نکلیں انہیں بہت خرابی، میں ایسے میں بڑی خرابی ہوگی ان میں۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کس چیز کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، اگر میں نے کہیں پڑھا بھی تھا اور سنا بھی تھا کہ اگر انڈیا میں سرخ مرچ زیادہ ہو جائے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونے ہیں۔ جو صاف آئل گھر میں ڈبے میں رکھا ہوتا ہے نا، آپ وہ تھوڑے ڈال کے رکھ دیں 5-10 منٹ کے لیے نا، جو اوپر سے اتار لیں گے تو وہ ساری مرچ اس آئل میں چلی جاتی ہے، آپ کا مسئلہ منٹوں میں حل ہو جاتا ہے۔ آٹے میں نمک زیادہ ہو جائے اس وقت چھوٹا سا آٹے کا پیڑا ڈال دیتے تھے،
وہ پڑے تو نمک ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ سب کیسے کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں. یہ مشینیں نہیں ہوتی تھی اسے قیمہ بنانے کی. لنگڑی میں ہم کرتے تھے. لنگڑی میں کوٹ کے کتنے گھنٹے لگ جاتے تھے. اتنا امی جی باریک قیمہ بناتی تھیں ایسے جیسے کوفتے مزے کے شامی کباب. کوفتے ٹوٹتے نہیں تھے. پھر امی جی ان کو فرائی کرتی تھیں آئل میں. تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آگ پہ گرم کر کے کوفتے ڈال کے پھر پکتے رہے. پھر کپڑے سے پکڑ کے اس کے اوپر سے لانی نا. تھوڑی دیر بعد جب فرائی صحیح طرح ہو جائے تو رکھ تو ٹھنڈا کر کے پھر انڈے کی مسالہ بنا لیا. ایسے بھی ہم کھاتے تلے. شکر پارے بھی امی جی گھر میں خود بناتی تھیں. نمک پارے بناتی تھیں. میرے بھی کھانے بہت اچھے تھے. جلدی بناتی تھیں نا. کا ٹائم نہیں خرچ ہوتا تھا. جب اتنی بارش نہیں ختم ہو رہی تو امی جی پوڑے بناتے تھے. اب اتنے یاد آتے ہیں دل کہا ہے کسی نے بناؤ نا. بس اب یہ کہ سوچتے ہی رہتے ہیں کسی نے بنائیں گے. اس وقت باقاعدہ ایک بھائی ہوتا تھا. بھائی ماحول ہوتا تھا. بن جاتا تھا. سارے بھی خوش ہوتے. امی جی بغیر کسی کہنے کے نا کوئی نہیں کہتا امی جی آپ پوڑے خود ہی وہ دیکھیں بارش ڈال لگی رک نہیں رہی ہے. وہ پوڑے بنا کے دیتی جاتی تھیں سب کو نا. اور پکوڑے بھی بنانے. مجھے تو شروع سے ابھی تک پیاز والے پکوڑے بڑے پسند ہیں. بہت ہی زیادہ. آلو کتنے زیادہ نہیں اچھے لگتے مجھے. پیاز والے اور لازمی صاف ستھرے رہنا. صاف رکھنے. اب یہ زمانے بس اور چیزیں نکل آئی ہیں اور ہی ماحول بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. رحم کرے. نیکی کا زیادہ ہم سب کو دے. نمازیں وقت پہ پڑھنے دعا کرنے کی. اب عمر اگر زیادہ ہو رہی ہے تو کوشش کریں نہ لاپرواہی نہ کریں. ایک عمر ہوتی ہے جوانی میں چلو بندہ اس وقت 4 نمازیں تو ہم پڑھ ہی لیتے تھے. لیکن پھر جو تھوڑی سی عمر گزری تو پھر تو یہی تھا کہ بھائی جلدی پوری نمازیں پڑھیں. سبق باقاعدہ پڑھیں. یہ سبق اور نماز کی لاپرواہی کو تائیں میرا دل بڑا پریشان کرتی ہیں. امی جی بہت پریشان ہوتی تھیں. اور ہمیں تو امی جی منہ اندھیرے جگاتی تھی. اتنا اندھیرا ہوتا تھا. کہتے اٹھو بھائی. پنجابی میں کہتی تھی اٹھو چیر ہو گیا ابھی دیر ہو گئی ہے نا. ہم بھی بس جلدی سے اٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں اب گھنٹے لگے رہیں جی. بیلیں ہو رہی ہیں ٹن ہو رہی ہے شور ہو رہا ہے. اٹھنے والے اٹھ ہی نہیں رہے بے ہوش مزے سے. ایک آواز چھوڑتے جاتے تھے. دوڑ مقابلے ہوتے تھے. دوڑ کے جانا بھی پہلے وضو کون کرے گا. تو شوق ہوتا تھا. اب وقت کے دن آئیں گے وہ زمانے اب نہیں آئیں گے. وقت ہے بہت کم لوگ کرتے تھے. یاد کام تھی. میں تو یہ سمجھتی ہوں یاد زیادہ ہو گئے ہیں. رکھ رکھاؤ لوگوں نے بڑھا دی ہے. زیادہ وقت ہم ٹیپ ٹاپ میں لگے رہتے ہیں. بننا سنورنا تیار ہونا گناہ کی بات نہیں ہے. یہ کوشش کر صرف اتنا زیادہ وقت نہ ضائع ہونا. بہت زیادہ وقت اس پہ ضائع نہ کریں آپ. ایسا جی اجازت چاہوں گی. بڑی دیر ہوگی ہے. یا پھر یاسلام اللہ حافظ. اللہ نیکی پاؤں.